رمضان 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 يا حبيب رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کھوجا پیرائی شیعہ اثناء جماعت کی جانب سے ہونے والی ان فکری نشستوں کا آج چوتھا دن ہے. آج کی نشست کا عنوان تفسیر قرآن سورہ عنکبوت ہے، جس سے مولانا حجت الاسلام والمسلمین اصغر حسین شہیدی صاحب گفتگو فرمائیں گے. میں ملتمس ہوں آغا سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس نشست سے گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صدق اللہ العلی العظیم. آج جو گفتگو ہمیں کرنی ہے وہ سورہ عنکبوت کا ایک تعارف ہے. تفسیر تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایک تعارف ہے اس میں کہ کیا سورہ ہے یا اس میں کون سے ایسے مفاہیم ہیں جس کے پر غور و فکر کرنا چاہیے. ہم سب کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شبہ قدر کے اندر اس بات کی تاکید ہے کہ چند سوروں کی تلاوت کی جائے، جن میں سے ایک سورہ عنکبوت ہے. سورہ عنکبوت اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی نوعیت نزول کے اعتبار سے مکی سورہ ہے، اور اس کی 69 آیات ہیں. خود 69 آیات ہم 69 منٹس کے اندر بیان نہیں کر سکتے، اور اس کی تفسیر تو بہت دور کی بات ہے. لیکن آئے دیکھیں کہاں تک، کن آیات کو کس حد تک سمجھ پاتے ہیں، اور ان میں کون سے ایسے مطالب ہیں جس کی جو غور طلب ہیں. ویسے تو پروردگار کی ہر آیت اور آیت کا ہر لفظ جو ہے وہ قابل غور و فکر ہے، تدبر و تعقل کے لیے دعوت دیتا ہے، لیکن اس سے بھی وسیع تر کچھ مفاہیم ہیں کہ جس کے لیے جو ہے وہ آشنا کیا جاتا ہے. اس پہلی آیت میں سورہ عنکبوت کی، جس میں ارشاد رب العزت ہے الف لام میم، حروف مقطعات ہیں. اس کے بارے میں معلوم ہے کہ حروف مقطعات کا علم جو ہے وہ صرف اہل ذکر کے پاس ہے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس. اس کے بعد ابتدائی کلام کے اندر دوسری اور تیسری آیات جو ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے، ایک بنیادی چیز ہے کہ جو بالکل پروردگار جو ہے وہ یہاں پر سمجھانا چاہ رہا ہے. احسب الناس، لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کے لیے، اس کو ہم ترجمہ بھی اس طرح سے کر لیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ترجمہ شدہ قرآن مجید میں سے کہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا. بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. اس میں پروردگار عالم نے ایک کلیہ دیا ہے، ایک پرنسپل عطا کیا ہے کہ پروردگار ہر ایک سے امتحان لے گا، چاہے انسان ایمان لے کر آئے چاہے ایمان نہ لے کر آئے، چاہے انسان حقیقی ایماندار ہو چاہے انسان مشرک ہو
منافق ہو، پروردگار ہر ایک سے امتحان لے گا۔ تو یہ سمجھ لینا کہ بس ہم ایمان لے آئے ہیں، اب پروردگار اس کے بعد کوئی امتحان نہ لے گا، یہ پروردگار اس کا یہاں پر ان آیات میں جو ہے وہ انکار کرتا ہے کہ یہ آیات نہیں ہیں۔ پروردگار ہر ایک سے امتحان لے گا اپنی جگہ پر۔ اس کے بعد پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے، کیا برائی کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یہ لوگ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اگر برائی کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یعنی بچ کر نکل جائیں گے، تو کوئی بھی ہم سے بچ نہیں سکتا ہے۔ پھر یہاں پر اس پیرائے کے اندر ہے، اس معنی اور مفاہیم کے اندر جو پہلی آیت میں آیا ہے کہ چاہے مومن ہو، مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی اس کی قسم ہو، اس کے علم اور جہل کی کسی بھی کیفیت میں انسان ہو، پروردگار جو ہے یہ کہتا ہے کہ امتحان بھی لیا جائے گا، اور جو برائی کرنے والا ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، یعنی انسان بچ نہیں سکتا ہے پروردگار کے عذاب سے، اور یا پروردگار سے بچ کر نہیں نکل سکتا ہے کہ انسان سمجھے کہ میں کوئی چالاکی کر لوں گا، کسی طرح سے بیوقوف بنا لوں گا۔ بہت سی دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے اس طرح کے ہیلے کرتے رہتے ہیں جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ، وہ برائی جسے چھوٹا سمجھا جائے وہ خود بخود جو ہے بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اسے چھوٹا سمجھا گیا، یا حدیث کے اندر آیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اور جو امید رکھتا ہے کہ ہم جو پروردگار سے یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، تو یہ حتماً آئے گی، یعنی یہ ان لوگوں کو، اہل ایمان کو یقین کی کیفیت پہ لے جانا ہے کہ دیکھو جب تم نے ایمان رکھا ہے تو قیامت آئے گی، جزا و سزا ضرور ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ افراد کے جو اہل ایمان نہیں ہیں، وہ افراد کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہی دنیا تمہارے لیے ہے، نہیں، بلکہ قیامت حتماً آئے گی، ضرور آنی ہے۔ تو اس کے دونوں پہلو ہیں، اگرچہ کہ قرآن جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے کہتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ، یعنی جو امید رکھتا ہے پروردگار سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، تو حتماً جو ہے وہ وقت آئے گا، اور وہو السمیع العلیم، تو وہ ان کو وعدہ بھی دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو۔ لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو ان لوگوں سے بھی یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو افراد اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یقیناً قیامت پہ بھی ایمان نہیں رکھتے، ان کو متنبہ اور متوجہ کیا جا رہا ہے اس چیز کی طرف۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے، اس پہ اگر غور و فکر کیا جائے، چھٹی آیت سورہ عنکبوت کی، کہ اس میں ارشاد رب العزت ہے من جاہد، جو جہاد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، انما یجاہد لنفسہ، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، پروردگار ہر چیز سے جو عالمین میں موجود ہیں، جو زمین و آسمان میں ہیں، عوالم کے اندر جو چیز بھی ہے، پروردگار اس سے بے نیاز ہے۔ تو اگر تم مجاہدت کر رہے ہو، یہ مجاہدت سنا ہوا آپ کے لیے ہے، مجاہدت تزکیہ نفس کو بھی کہا جاتا ہے، مجاہدت فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جہاد کی چاہے جو بھی قسم لے لی جائے، اس کی تعبیر کے اندر صحیح بیٹھتی ہے کہ اگر انسان تزکیہ نفس کر رہا ہے تو پروردگار کے لیے نہیں کر رہا، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو برائی سے محفوظ رکھتا ہے تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟
رسول اللہ کو کیا فائدہ ہے، امام کو کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کو فائدہ ہے تو خود میری اور آپ کی ذات کو فائدہ ہے، اور اگر انسان مجاہدت نہیں کرتا ہے، تزکیہ نفس نہیں کرتا ہے، گناہوں میں خطاؤں میں ملوث رہتا ہے، تو وہ نقصان دہ اسی کے لیے ہے۔ تو پروردگار اس کو واضح طور پہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی تزکیہ نفس کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے مجھ پر احسان کر رہا ہے، مجھ پر منت کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ حضرت آیت اللہ خامنہئی نے اپنی تقریر میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی، یہ مہینہ تزکیہ نفس ہے۔ علماء کرام تماماً اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ لیکن اگر انسان تزکیہ نفس کر رہا ہے تو کسی پر احسان نہیں کر رہا، نہ اپنے گھر والوں پہ احسان کر رہا ہے، نہ دوستوں پہ احسان کر رہا ہے، نہ معاشرے پہ احسان کر رہا ہے، نہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ یہ تزکیہ نفس، یہ مجاہدت، یہ سعی اور کوشش خود اس کے کام آئے گی۔ اچھا، مجاہدت کا ایک معنی تو تزکیہ نفس بہت واضح ہے، مجاہدت کا دوسرا معنی اور مفہوم ہے کوشش اور سعی کرنا، اللہ کے راستے میں کوشش اور سعی کرنا۔ جب اللہ کے راستے میں کہتے ہیں کوشش اور سعی کرنا تو ایک وہ آتا ہے قتال فی سبیل اللہ، یعنی اس جہاد کی طرف جانا کہ جسے اسلحے کو اٹھا کے جہاد کرنا۔ لیکن اس تزکیہ نفس اور اس قتال، اس تلوار سے اور اسلحے سے جہاد کرنے کے درمیان بھی مجاہدت ہے، یعنی امور مسلمین کی اصلاح کرنا مجاہدت ہے۔ رمضان المبارک کی تعقیبات میں جو دعائیں ہیں کہ جس کے اندر سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، پروردگارا جتنا بھی فساد ہے، برائیاں ہیں مسلمین کے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، ان سب کو دور فرما، اس کی اصلاح فرما۔ تو یہ کیا صرف دعا کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں یا اس کے لیے مجاہدت، کوشش اور صحیح کرنا پڑتی ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ انسان کو صحیح کرے گا، جب انسان کوشش کرے گا وہ چیز وہ پائے گا۔ اس آیت شریفہ کے اندر بھی پروردگار کا یہی ارشاد ہے کہ مجاہدت کرو، اور اگر تم مجاہدت کرتے ہو تو تمہارے اپنے کام آئے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 7ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ارشاد رب العزت ہے وہ افراد جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیا۔ دو اہم جز کو بیان کیا ہے، دو اہم عناصر کو پروردگار نے بیان کیا۔ ایک ایمان ہے، ایمان کس چیز پر لانا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے جو اللہ نے بھیجی ہیں، جس میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، جس میں پروردگار کی کتابیں بھی ہیں، بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے، جس میں ملائکہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، اہل بیت پر ایمان ہے، معصومین پر ایمان ہے، اور ان تمام چیزوں کے جو پروردگار کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، وہ تمام احکامات پر جو قرآن مجید پر اس پر ایمان لانا ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے ہیں، کیا یہ حصہ کافی ہے؟ کہا کافی نہیں ہے۔ وہ عمل الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، نیک اعمال انجام دے۔ اچھا، یہ نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نیک عمل ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اس وقت جو پلورلزم چل رہا ہے، جس میں ویلیوز کو اور ارزشوں کو مخلوط کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلورلزم کے اندر کیا جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پلورلزم، بہت مختصر آپ سے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پلورلزم میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ارزش، کوئی بھی ویلیو فکس نہیں ہوتی ہے، کہ آپ نے ایک ویلیو بنا دی، وہ صدیوں تک وہ اچھی چیز چل رہی ہے۔ نہیں، کہا
ہر زمانے کا انسان اس بات کو طے کرتا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. یعنی ڈیوائن گائیڈنس کو، الہی ہدایت کا انکار کرتے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان ہے کہ جو ویلیوز کو سیٹ کرے گا، ارزشوں اور اقدار کو بیان کرے گا. دوسری بات وہی کہتا ہے پلورلزم، کہ یہ ویلیوز شفٹ ہوتی ہیں. یہ 50 سال کچھ ویلیو ہے، 100 سال کچھ ویلیو ہے، اس کے بعد میں آنے والی صدی میں کچھ اور ویلیوز ہیں، تو ویلیوز چینج ہوتی ہیں. تیسری بات، یہ جو مذہب کہتا ہے کہ ہماری جو کتاب میں اور ہماری تعلیمات میں ویلیوز کو بیان کیا گیا ہے بس وہی صحیح ہے. پلورلزم کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. کسی مذہب کی بھی ویلیوز اور ارزش اور اقدار جو بیان کیے جاتے ہیں نہیں. ہم یہ دیکھیں گے ہر دور میں کہ اسلام میں کیا چیز اچھی ہے اسے لے لیں گے، ہندوازم میں کیا چیز اچھی اسے لے لیں گے، مسیحیت میں کرسچینٹی میں کیا چیز ہے، ٹرینٹی کے اندر کیا ہے، جوڈزم کے اندر کیا ہے. مختلف جو مذاہب ہیں ان میں جو چیز ہمیں اچھی لگے گی اس کا ایک ہم مجموعہ بنا لیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے. جبکہ اسلام اس بات کو بڑا واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ عمل صالح، نیک عمل کا مستقیم طور پر رابطہ ہے ایمان کے ساتھ. یعنی اگر ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور اللہ کی نازل کردہ چیزوں پر ایمان لائے ہیں، انبیاء پر، اولیاء پر، آیات الہی پر، تو اگر ہمارا عمل ان احکامات کے مطابق، ان آیات کے مطابق، ان ارزش اور اقدار کے مطابق ہوگا تو وہ عمل صالح کہلائے گا، ورنہ نہیں کہلائے گا. یہ ایک پہلو ہے. دوسری طرف سے بھی یہ پہلو آتا ہے، کیا جو کام مسلمان اپنے اس ایمان کی وجہ سے اس کام کو انجام دے رہا ہے، مثلا ایک کام ہم رمضان مبارک میں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں، یعنی عام دنوں سے زیادہ خیال کرتے ہیں. ان کے لیے افطاری کا بندوبست کرنا، ان کے لیے ان کے گھروں تک راشن کو پہنچانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ ایک ارزش ہے. یہ ارزش کہاں سے آئی ہے؟ اسلامی تعلیمات سے آئی ہے، قرآن سے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے آئی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اگر اسی کام کو کوئی ایسا شخص انجام دے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو کیا اس انسان کا یہ عمل صالح کہلائے گا؟ عمل صالح کہلائے گا؟ نہیں. اس کا فائدہ ممکن دوسروں کو ہوگا، معاشرے کو ہوگا، لیکن خود اس کی ذات کو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل میں ایک عنصر، ایک فیکٹر کم ہے. وہ عنصر کیا ہے؟ ایمان کا. تو ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ انسان کے لیے ریزلٹنٹ ہوں گے، نتیجہ خیز ہوں گے، اور قیامت میں یعنی آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں اس کے لیے باعث برکت اور سعادت بنیں گے. بہرحال گفتگو تو بہت کی جا سکتی ہے. پروردگار نے یہاں پر فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ان کاموں کو جو انجام دیں گے، ایمان لائیں گے اور عمل صالح انجام دیں گے، ہم ان کی غلطیوں کو اور گناہوں کو معاف کریں گے، کم کر دیں گے.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو جزا دیں گے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب جزا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جزا کا یعنی قیامت کے لیے استعمال کرتے ہیں اجر، اور دنیاوی کاموں کے لیے کرتے ہیں جزا کا۔ تو ظاہراً یہاں پر جب کہا گیا جزا دیں گے، یعنی اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی انسان کو ہوگا۔ اس کے بعد کی آیت میں ارشاد رب العزت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ کام کو انجام دے۔ وَإِنْ جَاهَدَكَ لَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر یہی ماں باپ تمہیں شرک کی طرف لے جائیں، گمراہی کی طرف لے جائیں، برائی کی طرف لے جائیں، گناہ کی طرف لے جائیں، تو پھر ان کاموں میں ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ ماں باپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے، اہمیت کا حامل ہے، لیکن اطاعت کا، والدین کی اطاعت کا اور ان کی فرما برداری کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اگر ماں باپ کا حکم اسلام کے مطابق ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو پھر ان کو انجام دیا جائے گا، لیکن اگر مخالفت میں ہیں تو ہرگز ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بے احترامی نہیں کر سکتے، لیکن اطاعت ہرگز نہیں ہوگی۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور یاد رکھو کہ تم پلٹ کے ہماری طرف آنے والے ہو اور تمہیں اس بات کی خبر کی جائے گی جس پہ تم نے عمل کیا ہے۔ یعنی اگر تم نے والدین کی اطاعت کی ہے اس بارے میں، اس حساب سے کہ انہوں نے اللہ کی طرف لے جانے کے لیے تمہیں حکم دیا، تو بالکل فرض ہے اور اس کا انجام دینا چاہیے، اور اگر نہیں کسی غلط راستے کی طرف لے آ رہے ہیں، گناہ کے راستے کی طرف، تو ہرگز ان کی طرف نہیں کیا جائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ دیندار طبقہ بھی جو ہے، بعض دفعہ دیندار ماں باپ بھی جو ہیں، وہ غلط چیزوں کی طرف، غلط رسم و رواج کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ کبھی اسے کسی نیک عمل سے، کبھی واجب عمل سے روک دیتے ہیں، اور کبھی اسے کسی برائی کی طرف دھکیلنے لگتے ہیں۔ یہ انسان، وہ اولاد، اسے اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اب کیونکہ حالانکہ ٹاپک میرا اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ایک مثال صرف دیتا چلوں، کمزوری ہے میری یہ، کیونکہ اتنے سال میں بیٹھا ہوں فیملی ریلیشن کمیٹی میں، تو اس بات کو یہ بعض دفعہ نظر آتی ہے کہ بھئی اگر کوئی میاں بیوی کے اندر اختلاف ہے تو اس کی بعض دفعہ وجہ نظر آ رہی ہے کہ میری ماں نے یہ بات کہی، میرے والد نے یہ بات کہی۔ یہ ایک طرف کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف کو نہیں دیکھتے کہ اس عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا لڑکی کوئی ایسا کام کر رہی ہے کہ جس سے وہ اپنے شوہر کی نافرمان بن رہی ہے، جس کے نتیجے میں خدا کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کو اپنے نگاہ میں اللہ کو رکھنا چاہیے اور اللہ کے حکم کو رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ افراد کے جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، حتماً ہم انہیں قیامت میں صالحین کے ساتھ محشور فرمائیں گے۔ یہ قرآن کی جو شروع کی ہم نے آیات پڑھی ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو اس میں جو مجموعی طور کے اوپر چیز آئی ہے وہ اس بات کے اوپر کہ پروردگار امتحان لے گا۔ پروردگار جو ہے وہ معیار امتحان کا اس کے لیے کیا بیان کر رہا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کو بیان کر رہا ہے، اور اس دوران انسان کے ساتھ جو مشکلات ہوں گی اس کو اس ایمان اور عمل صالح کے ذریعے، یعنی جو امتحانات آئیں گے، جو چیلنجز آئیں گے، اسے اس ایمان اور عمل صالح کے ذریعے
انسان کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ اس کے بعد ایک آدھ آیات کو ہم اسکپ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، جس میں پروردگار فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور وہ اس قوم میں 950 سال رہے۔ بعض شیعہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو 950 سال قرآن مجید یہاں فرماتا ہے یہ ان کی عمر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی رسالت کا زمانہ ہے، اور وہ بھی طوفان سے پہلے کا۔ طوفان کے بعد کتنا عرصہ رہے کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، یعنی کتنا عرصہ، یعنی یہ طوفان، یہ تو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے، مختلف جانوروں کے جوڑے جو ہے اس کشتی میں سوار کیے گئے اور وہ نجات پر پہنچے، اور دوبارہ سے ایک جسے کہتے ہیں کہ دنیا بسائی گئی۔ کتنا عرصہ رہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو 950 سال ہے یہ ان کی پوری زندگی کو بیان نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ 950 سال ان کی رسالت کی زندگی ہے۔ بہرحال یہ وہ واحد ہیں نبی کے جن کی رسالت یا جن کی عمر کے بارے میں قرآن مجید صراحت سے یہاں پر فرما رہا ہے کہ 950 سال رہے۔ ان کو سب کو اب کس کی طرف؟ طوفان نے ان کو گھیر لیا۔ طوفان نے گھیر لیا، کیوں گھیر لیا؟ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس لیے کہ وہ ظالم تھے، یعنی اس قوم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو ظالم تھے، ظالم سے مراد نافرمان، گناہگار، خطاکار، اللہ کی مخالفت کرنے والا ظالم کہلاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ظالم کس وقت پڑھتے ہیں؟ دعائے کمیل کے اندر ظلمت نفسی ظلمت نفسی، یعنی اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی میں نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی، گناہ کیا، غلطی کی، خطائیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو طوفان سے جو ہے دوچار کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، 15 نمبر کی آیت ہے۔ فرماتے کہ ہم نے حضرت نوح کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ کو نجات دی۔ اللہ اکبر۔ جو سفینے میں یعنی جو کشتی نوح میں سوار ہوئے ان کو نجات دی، جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوئے وہ نجات انہوں نے نہیں پائی۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اس سفینے میں، اس کشتی الہ کے اندر، اللہ کی کشتی میں سوار ہو جائے۔ 2 کشتیوں کی مثال پوری تاریخ ملتی ہے، ایک حضرت نوح کی کشتی کی مثال یہاں پر ملتی ہے، اور ایک تشبیہ ملتی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ ان الحسین مصباح الہدایہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان الحسین مصباح الہدایہ والسفینۃ النجاہ، امام حسین چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پروردگار نے نجات کی کشتی انجام دیا، اور یہ آج ہمارے لیے تفکر کے لیے ایک بار خود فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلنَّاسِ، اور میں نے اس کو، اب یہاں پہ 2 تعبیریں ہیں کہ میں نے اس نجات کو یا اس سفینے کو، اس کشتی کو، نجات کی کشتی کو آیت بنایا ہے، ایک نشانی بنائی ہے، ایک معجزہ بنایا ہے کہ جس پر لوگوں کو چاہیے اس کے اوپر غور و فکر کریں، سوچیں، تدبر کریں کہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے نجات کی کشتی کون سی ہے، کون سی کشتی میں سوار ہوں تاکہ ہم نجات پا جائیں۔
یہ بہت لمحہ فکریہ ہے. ہم بس چل رہے ہوتے ہیں, ریت و رسم و رواج کے اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, بغیر تفکر و تعقل کے چل رہے ہوتے ہیں. کہ اب کہ قرآن مجید ہمیں ہدایت بھی دے رہا ہے, تفکر و تعقل کی طرف دعوت بھی دے رہا ہے کہ تمہیں یہ تلاش کرنا ہے کہ آج کے زمانے میں کشتی نجات کون سی ہے. آج کے زمانے میں صرف ایک ہی کشتی نجات ہے, اور وہ کشتی نجات امام العصر, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہے. اس زمانے میں کہ جہاں پر آفات اور بلیات کا نزول تیز ہو گیا ہے, مشکلات اور پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, نجات سوائے امام زمانہ سے توسل کے علاوہ ممکن نہیں. اسی لیے القاب امام زمانہ میں سے ہے منجی عالم بشریت, یعنی بنی نوع انسان کو نجات دہندہ, نجات دینے والا. یہ تیسری مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی, امام حسین علیہ السلام کی, اور امام زمانہ علیہ السلام کی ہمیں مثال ملتی ہے. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم متصل ہوتے ہیں, مربوط ہوتے ہیں امام زمانہ سے. کہ کون نجات دے گا امام زمانہ کے علاوہ, اور امام زمانہ سے کے علاوہ نجات نہیں دے سکتا ہے, لیکن امام زمانہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک اور متمسک رکھنے کے لیے جہاں پر ان کی زیارتوں کو پڑھنا, ان سے دعا اور مناجات کرنا, توسل کرنا, یہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے. دوسرا فیکٹر اور عنصر یہ ہے کہ اس راہ کو کہ جس راہ پر امام آگے چل کر حکومت عدل الہی کا قیام کریں, اس کے لیے زمینے کو ہموار کریں, اس کے لیے راہ کو فراہم کریں. ایک صلوات پڑھ جائے محمد وآل محمد. دوسرا مطلب جو اس سورہ کے اندر ہم بیان کرنا چاہیں گے, یہاں پر کچھ آیات کو ہم سکپ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ مطالب, جو اہم مطالب اس میں سے ہم, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اہم مطالب, بلکہ وہ مطالب کہ جو میں یہاں بیان کر سکتا ہوں, کیونکہ مطالب تو سارے اہم ہیں اس کے اندر, جو چھوڑ رہے ہیں اس پر بھی افسوس ہو رہا ہے. لیکن بہرحال یہ صرف یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک موٹیویشنل درس ہے کہ اگر اس کو سننے کے بعد آپ میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ آپ اس کے ترجمہ اور تفسیر پڑھیں, تو میں سمجھوں گا کہ اس درس دینے میں کامیاب ہوا. کیونکہ ہم بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں شب قدر میں جس کا کوئی معنی مفہوم ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے, جبکہ اس عمل کے اندر جو ہم اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں, جن دعاؤں کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت پرمعنی ہوتی ہیں, بہت اس کا مطلب ہوتا ہے. جوشن کبیر جو ہم صرف ایک رٹتے ہیں, تیز پڑھ کے چلے آتے ہیں, ان ایک عالم ہے معرفت کی جس سے ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں. یقیناً اس دعا کو پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے, لیکن سمجھنا اسے, اس میں جو اسماء اللہ ہیں اسے سمجھنا, وہ حقیقی معرفت ہے. وہ حقیقی طور پر ہے کہ جو انسان کے ظاہر اور باطن کے لیے شفا ہوں گے انشاءاللہ. اپنے اسی سورہ میں جو 41ویں آیت ہے, بلکہ 38 جو آیت ہے, 38 نمبر کی آیت ہے, اس میں ارشاد رب العزت ہے وعادا وثمود وقد تبین لکم فی مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين۔ پہلی آیت میں 38 نمبر یہ آیت میں فرما رہے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کے جو برے اعمال ہوتے ہیں اسے اچھا پیش کرتا ہے، کہا یہ بہت اچھا کام ہے، یعنی انسان غلط کام کر رہا ہے لیکن شیطان اسے یقین دلاتا ہے نہیں کہ تم نے صحیح کام کیا۔ اپنا محاسبہ کرنا اور جو انسان نے عمل کیا ہے اسے پلٹ کر اس پہ غور و فکر کرنا کہ یہ صحیح عمل تھا یا نہیں، اسے جسٹیفائی کرنا، دیکھنا کہ اس معیار صحت پہ یہ اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے۔ ہم بہت سارے کام دوسرے کو دیکھ کر انجام دے دیتے ہیں، خود نہیں سوچتے کہ یہ کتنا صحیح ہے یا نہیں ہے، اور شیطان اب ہمارے اعمال کو کہتا ہے نہیں تو بہت اچھا کام کیا گیا، بہت اچھی جو ہے یہ تم نے عمل کو انجام دیا گیا۔ ایک صاحب نے بہت اچھا ایک مثال دی، جب وہ زمانے میں سیلاب آیا تھا اندرون سندھ، وہ خود افریقہ میں رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جیسے مساجد میں افطاریاں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی جو خود جماعت کی مسجد تھی اس میں افطاری بھی ہوتی تھی اور اچھا کھانا پینا سب کچھ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی افطاری کو مختصر کریں اور اس کا آدھا پیسہ، ہماری افطاریوں کا آدھا پیسہ ہم پاکستان بھیج دیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ آپ افطاریوں کے مخالف ہو گئے ہیں۔ اب انسان ایک افطاری کرنا ایک اچھا عمل ہے، لیکن کسی بھوکے کو جو جس کی نیڈ زیادہ ہے اس کے گھر تک پہنچانا زیادہ اہمیت اور زیادہ ثواب ہے۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو دوسری چیز سے کمپیئر نہیں کرتے، یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ کہاں زیادہ بھوک ہے، کہاں زیادہ بھوک ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم جو راشن بھی دیتے ہیں، آپ نے کیا کیا 10,000 روپے دیے، بھائی یہ راشن میں دے دینا، کسی نے 50,000 روپے نکالے، یہ راشن میں دے دینا، اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ کسی وقت رمضان میں نہیں تو رمضان کے بعد خود جائیں اس مستحق کے گھر پر جس کے گھر میں ایسی چارپائی ہے کہ جس میں ایک پایا نہیں ہے، اس نے اینٹ کے اوپر رکھی ہے، جس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ایک مرد لیٹا ہوا ہے، پیرالائز ہے، گھر میں کمانے والا نہیں ہے، بیوی ہے جتنا سلائی کر سکتی ہے کر لیتی ہے۔ اور ہم بعض دفعہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں، یہ آدمی کو دیکھو ادھر سے بھی راشن لے رہا ہے، ادھر سے بھی لے رہا ہے، ادھر سے بھی لے رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہوتا ہے لوگوں سے، کیا ہم نے اس کے گھر کا راشن پورا بھر کے دیا تھا اس کو؟ ہم تو 1,000 1,500 2,000 2,500 کا راشن دیتے ہیں، کس کے گھر 2,500 کا راشن چلتا ہے؟ کتنے دن چلتا ہے؟ اگر اس انسان کے گھر کے جس کے گھر میں 6-8 لوگ رہ رہے ہیں، ایک مہینے کا کم سے کم راشن بھی اگر وہ خرچ کرے گا، کم سے کم بھی وہ خرچ کرے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ 5-6 ہزار روپے سے اس کا راشن کم ہوگا، بلکہ زیادہ ہی ہوگا، جس کے اندر شاید نہ گوشت ہوگی، نہ مرغی ہوگی، نہ ایسے لوازمات ہوں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1,000 2,000 1,500 دے کر جان چھڑا لی، ہم نے راشن دے دیا، اور اس کو بھی منع کرتے ہیں بس اب کسی اور سے راشن نہیں لینا، یا تو اس کے گھر میں پورا راشن ڈال کے دو تاکہ تم یہ کہو بھئی میں نے تمہیں 10,000 کا راشن دیا ہے۔ اب ہر ایک کے گھر ہر ایک کے پاس جا کر مانگنا اچھا نہیں ہے، تو پھر ہم کہنے کے
1000 2000 2500 کا راشن ڈال کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کیا. ٹھیک ہے ہم نے نیکی کی لیکن کمال نہیں کیا. نیکی کی ہے کمال تک نہیں لے کر گئے. جائیں دیکھیں ان جگہوں کو, ان بستیوں کو جہاں پر چلنا مشکل ہوتا ہے. یہ جو مختلف ادارے کام کرتے ہیں, خدا ان کے والنٹیئرز کو جزائے خیر دے کہ کس طرح سے ان راشنز کو پہنچاتے ہیں. وہ ہم سب پر, یہ سارے والنٹیئرز جو ہیں ہم سب پر بہت بڑا احسان کرتے ہیں. ذمہ داری ہماری تھی جسے انجام وہ دے رہے. تو ان کے لیے, ان کو بھی ایسے والنٹیئرز کو جو مختلف تنظیموں میں مختلف اداروں میں والنٹری کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شاکر بھائی کتنا ٹائم باقی ہے؟ اوکے. اچھا, اب وہ آیت ہے جس میں فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. یہ سورہ عنکبوت اس آیت کے عنوان سے سورہ عنکبوت رکھا گیا. اچھا, پروردگار عالم نے جانوروں کے نام پر رکھے ہیں نا. سورہ بقرہ گائے کے نام کے اوپر رکھا ہے, نمل چیونٹی کے اس پہ رکھا ہے, عنکبوت مکڑی. واقعا سوچنے کی چیز ہے یہ. اس میں سے ایک یہ مکڑی کے بارے میں کیا ارشاد رب العزت ہے, میں تاکہ دقیق ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ سکوں تو اس ترجمے سے ہی ہم لیں تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہ جائے. اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں, ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے گھر تو بنا لیا لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اگر ان لوگوں کے پاس علم اور ادراک ہو. یہ آیت تو ایک ہے لیکن اس کے مفاہیم بڑے عمیق اور دقیق اور وسیع ہیں. اس آیت میں ارشاد رب العزت ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ, ان کی مثال کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی قرار دیتے ہیں, کمثل العنکبوت, تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ مکڑی کے گھر کو اور اس کے جالے کو اپنا گھر قرار دے رہے. یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر میں اللہ کے مخالف کے پاس اگر چلا جاؤں گا تو وہ مجھے پناہ دے گا, وہ مجھے تحفظ دے گا, وہ مجھے رزق عطا فرمائے گا, تو پروردگار کہتا ہے اس بات کو یاد کر لو, ان اوہن البیوت, کہ کمزور ترین نازک ترین بیت لبیت العنکبوت, کہ یہ بیت کس کا گھر ہے, عنکبوت مکڑی کا گھر ہے. اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتا ہے, اللہ کو چھوڑ کے کیا مقصد ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے مقصد یہ نہیں کہ انسان کفر کر لیتا ہے, نہیں. کیوں؟ دیکھیں, ایک دفعہ ہے کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ کافر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے نا. اللہ ہی پوری گفتگو کس سے کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے کر رہا ہے. اور ہم جیسے کہ جو اپنے آپ کو زیادہ مومن سمجھتے ہیں, حقیقی مومن سمجھتے ہیں, تو ہم سے تو زیادہ قریب آ کر پروردگار کہہ رہا ہے اے مسلمانوں بالعموم اور اے شیعوں بالخصوص,
یعنی بالخصوص ہم سے خطاب ہے. یعنی ہم جو اپنے آپ کو قرآن اور محمد و آل محمد کے ساتھ زیادہ نزدیک سمجھتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل سب کے سب پروردگار پہ ہونا چاہیے. سارا بھروسہ پروردگار پہ ہونا چاہیے. پروردگار کے علاوہ اگر کسی سے بھروسہ اور کسی سے انسان امید رکھتا ہے تو وہ امیدیں اس کے لیے ایک سراب کی مانند ہیں، مکڑی کے جالے کی مانند ہے کہ وہ اسے تحفظ نہیں دے سکتا، اسے بچا نہیں سکتا ہے، ہرگز نہیں بچا سکتا ہے. جو تحفظ دے سکتا ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، یہ وہی ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے. اب انسان اگر ایسے پروردگار کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتا ہے، پروردگار سے کچھ نہیں ملا ہے سوائے مشکلات کے، کچھ نہیں ملا ہے، کوئی آسانی نہیں ملی ہے. وہ پروردگار نے شروع میں یہ کہہ دیا، یہ تو 41ویں آیت ہے. شروع میں پروردگار پہلی آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. سب کا امتحان لیں گے، کافر، مشرک، مومن، منافق، سب کا امتحان ہے. اور احادیث میں ملتا ہے کہ جس کا ایمان کا درجہ جتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے اس سے امتحان اتنا ہی لیتا ہے، اور پھر اس کے امتحان کی کامیابی بھی وہ اتنا ہی مزید اور بلند ہوتا ہے اور ترقی آگے کرتا ہے انسان. ہر لمحہ، ہر لحظہ انسان کی زندگی ایک امتحان ہے. یہاں پر پروردگار واضح طور پر اس بات کو کہتا ہے کہ تم پروردگار کو چھوڑ کے اگر تم کہیں گئے تو تمہیں کوئی سہارا نہیں ملے گا. تمہارا ملجا اور مأوا، تمہاری بازگشت، تم پلٹ کر جو آنے والے ہو وہ پروردگار کی طرف آنے والے ہو. جب ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب اہل ایمان کو اس بات پر یقین ہے ان للہ و ان الیہ راجعون کہ اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری امیدیں پروردگار سے منقطع ہو جاتی ہیں؟ رزق میں کمی آ گئی، اولاد کی پریشانی ہو گئی، کاروبار میں مسئلہ ہو گیا، خاندان میں مسئلہ ہو گیا، معاشرے میں مسئلہ ہو گیا، محلے میں کوئی اختلاف ہو گیا، ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف بھاگتے ہیں. پروردگار کہتا ہے مشکلات میں آؤ، میری طرف پلٹ کر آؤ، میں تمہاری آہ و بکا کو سننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں. اور ہم مشکل میں جب آتے ہیں تو مصلی کو چھوڑ دیتے ہیں، دعا اور مناجات کو چھوڑ دیتے ہیں. وسیلے پروردگار پیدا کرے گا، میں وسیلہ پیدا نہیں کر سکتا ہوں، میں ذریعہ پیدا نہیں کر سکتا ہوں. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پیر چھوڑ کر بس بیٹھ جائے، نہیں، کوششیں کرنی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی اور زیادہ توجہ کا ہوگی پروردگار کی طرف. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم. پروردگار جانتا ہے کہ تم کس کو پکارتے ہو اس کے علاوہ. وہو العزیز الحکیم. اور یہ یاد رکھو اللہ کی ذات عزیز ہے. عزیز یعنی مستحکم، یعنی جس میں کوئی رخنا نہیں پڑ سکتا، جس میں کوئی سوراخ نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اسے کہتے ہیں عزیز. عزیز یعنی مستحکم، مضبوط، ناقابل پذیر، ناقابل، جسے کہتے ہیں کہ کوئی اس میں نقص آ جائے، اور باعث صاحب حکمت ہے. تلک الامثال. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ پروردگار ذات ہے کہ جو ایسی مثالیں دیتا ہے. کس لیے مثالیں دے رہا ہے پروردگار؟ پروردگار نے ایسی مثالیں کیوں دی؟ ایک اور مقام پہ دی، مچھر کی مثال دی.
یہاں مکڑی کی مثال دی. کیوں؟ وَمَا يَعْقِلُهَا، اور لوگ تعقل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، سوائے ان کے جو صاحب معرفت ہوں، صاحب علم ہوں. عالموں کے علاوہ، عالم سے مراد صرف امامہ رکھنے والا نہیں، یعنی علم رکھنے والا، صاحب معرفت. اگر کوئی صاحب معرفت ہے تو ان مثالوں میں غور و فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاؤں، میرا سارا دار و مدار یہی ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کے وسیلوں کو چھوڑ کر، یعنی اگر ہم اہل بیت سے کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، انبیاء کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اس امید سے قرار دیتے ہیں کہ ان کا رابطہ پروردگار سے ہے. لیکن اگر کسی کی یہ فکر ہو کہ نہیں اللہ نہیں دے رہا تو ہم اہل بیت سے مانگ لیں، یہ غلط ہے، شرک ہے. یہ اہل بیت کچھ نہیں ہے، یہ انبیاء کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہ منسوب کردہ اور معین کردہ افراد ہیں، نبی بنائے گئے، امام بنائے گئے، ولی بنائے گئے، تاکہ ان کے ذریعے سے علم اور معرفت ہم تک پہنچ سکے. دو آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کو اختتام کی طرف. 45 نمبر کی آیت ہے جس کی طرف دو اہم چیزوں کی طرف بہت اس میں اشارہ ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرو ما اوحی الیک من الکتاب، جو تمہارے پاس کتاب ہے یعنی جو قرآن مجید ہے اس کی تلاوت کرو. تلاوت در حقیقت کسی بھی چیز میں غور و فکر کی ابتدا ہے. تلاوت صرف تلاوت ثواب تو دے گی لیکن انسان کو کمال کی طرف نہیں لے جائے گی. یا میں یوں کہوں کہ یہ صرف تلاوت کرنا کمال کا ادنا اور پہلا قدم ہے. اگر انسان اس کے اعلیٰ مراتب کو طے کرنا چاہتا ہے تو اس میں غور و خوض کرتا ہے. بس اس کتاب الہی میں انسان کو چاہیے کہ غور و خوض کرے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز برپا کی جائے، اقامہ نماز کیا جائے. صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کی فرہنگ کو، نماز کی ثقافت کو اپنے معاشرے میں عام کرنا ہے، اسے پھیلانا ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کام کو کرنا ہے. معرفت اس نماز کی ثقافت کو پھیلایا جائے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے وہ فحش اور منکرات کو حاصل ہوتی ہے اس سے. اور یاد رکھے جس نماز سے فحش اور منکر یعنی برائیاں دور نہ ہو وہ نماز نہیں ہے، وہ اپنے اس اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچی ہے، ابھی اپنے کمال تک نہیں پہنچی ہے. اس کو اس میدان پر، اس معیار پر لے جانے کی اشد ضرورت ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یاد رکھ لو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے سے بڑھ کر کسی کی یاد نہیں ہے. اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھا لو، اپنے خون کے قطروں میں اسے جسے کہتے ہیں کہ بالکل اس میں شامل کر لیا جائے، اس طرح سے کہ یہ ہمارے وجود میں رچ جائے، بس جائے، ہماری رگوں میں ذکر الہی دوڑنے لگے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے جن کاموں کو ہم انجام دیتے ہیں. بس پروردگار اپنی آخری اس آیت میں کہ جو 69 نمبر کی آیت ہے اس میں ارشاد رب العزت فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور وہ افراد کہ جو جہاد کرتے ہیں، مجاہدت کرتے ہیں، فینا ہمارے راستے میں، لنہدینہم
جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کمال کو حاصل کرنے کے لیے، بلند مرتبے پہنچنے کے لیے، ممکن نہیں ہے کہ پروردگار اس کا ہاتھ نہ تھام لے۔ پروردگار اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں قدم بڑھاؤ گے، میں 10 قدم آگے بڑھ کے تمہیں ہاتھ پکڑ لوں گا تمہارا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے راستے میں قدم آگے بڑھائیں۔ یہی پروردگار فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں مجاہدت کریں گے، کوشش کریں گے، سعی کریں گے، محنت کریں گے، ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، استقامت دکھائیں گے، گھبرائیں گے نہیں، شہادتوں سے گھبرا کے بھاگ نہیں جائیں گے، مشکلات میں ڈریں گے نہیں، پریشانیوں سے پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے، بلکہ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، میدان میں رہیں گے، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کا دفاع کرتے رہیں گے، پرچم اسلام کو بلند رکھیں گے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے راہ کو ہموار کرتے رہیں گے، اور اس راہ کی آبیاری خون سے ہوتی ہے، اسے اپنے خون سے آبیاری کرتے رہیں گے تاکہ ہماری اولاد لشکر امام زمانے میں شامل ہو سکے۔ والذین جاہدوا فینا، جو افراد ہمارے راستے میں مجاہدت کرتے ہیں، لنہدین سبلنا، ہم اس کو اپنے راستے بیان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ راستوں میں جو تاریکیاں ہوتی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں، پردے جو ہوتے ہیں وہ چاک ہو جاتے ہیں، دشواریاں دور ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان اپنے پروردگار کی لقاء اللہ کر سکتا ہے، وجہ اللہ پر نگاہ کرتا ہے۔ یہی قرآن مجید کہتا ہے نا کہ شہید وجہ اللہ پر نگاہ کرتا ہے، اللہ کے چہرے پر نگاہ کرتا ہے۔ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ یعنی اتنا واضح طور پر انسان میں وہ معرفت آ جاتی ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ جیسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر پردے ہٹ بھی جائیں، مزداد الیقین لو کشفت الغطاء مزداد الیقین، اگر یہ پردے ہٹ جائیں، جو انسان اور پروردگار کے درمیان جو پردے حائل ہیں، اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو بھی میرے ایمان میں فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ اگر پردے ہٹے ہوئے ہوتے تو کتنا انسان کو یقین ہوتا، تو ان پردوں کے وجود کے باوجود بھی مجھے یقین کامل ہے۔ اور ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارا یقین بھی کمال کی طرف جانا چاہیے، رشد کی طرف جانا چاہیے، بہتری کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ انحطاط کی طرف۔ معاشرے کو برائیوں سے بچانے کے لیے کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بس گھر میں بیٹھ جانا، تسبیح نکال لینا، زیارتیں پڑھ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ کرنا اچھا ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح کرنا، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو روکنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ معاشرہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ معاشرے میں نکلے ہو، بس شیعوں میں تبلیغ کی ہو، بس یہ کام ہو گیا ہمارا، نہیں۔ مسلمانوں تک جانا یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ بنی نوع انسان کی ہدایت کرنا اس قوم کی ذمہ داری ہے۔ کس قوم؟ قوم شیعہ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول رحمت للعالمین تھے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ تمام کے انسانوں کے لیے ہدن للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ائمہ اہل بیت تمام انسانوں کے لیے آئے، تو وہ قوم جو شیعہ قوم ہے، جو اہل بیت کی قوم ہے، جو قرآن کی قوم ہے، جو رسول اللہ کی قوم ہے، وہ محدود نہیں رہ سکتی ہے، اسے رہنا نہیں چاہیے محدود، بلکہ اس پیغام حقیقت اور حقانیت کو اقوام عالم تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے انسان کو آگے بڑھنا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین، اور یقیناً پروردگار احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ قرآن مجید کے معارف کو اور معانی کو اور مفاہیم کو، تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو کچھ ہم نے اس مختصر اس سورہ عنکبوت میں سمجھا، پروردگارہ اس کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور مزید ہمیں غور و فکر
تفکر و تعقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام علماء اعلام مراج تقلید کہ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھ۔ پروردگارہ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کو طول عمر عطا فرما، صلابت و استقامت، جرت، ہمت و شجاعت عطا فرما۔ پروردگارہ منجی عالم بشریت قائم عالم محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار آوان و خاشیوں میں سے قرار دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں شکر گزار ہوں جزل الاسلام مولانا اصغر حسین شہیدی کا، انہوں نے ہماری اس موضوع پر رہنمائی فرمائی، خداوند ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہمارے کل کی نشست کا عنوان نہج البلاغہ پر ایک نظر ہے، جس سے حجت الاسلام مولانا محمد رضا داؤدانی گفتگو فرمائیں گے۔ پروگرام ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں آگاہ حیدر سے کہ وہ آئیں اور آ کر زیارت سے آج کی نشست کا باقاعدہ اختتام کریں۔ رمضان رمضان رمضان